کھویا نہیں حسین، مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین۔ کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین۔ حاکم ردائے دین پہ وہ داغ تو دکھا، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین۔ یہ تھی جناب ملک علی عباس علوی صاحب۔ اب آپ کے سامنے جناب حضرت علامہ علی ناصر الحسینی ترہاڑا صاحب۔ آدھائے گال سیدھا راد ویچے، بابا میں لفظ آکھے گال سیدھا راد ویچے، تے کتنا لطف نماز ویچے، حسین سر رکھ کے چایا ہی کوئی نہیں، آج بھی دیکھے نماز ویچے۔ بھائی میں سیدہ شام دا دواراں بہت وڈی جاتے گھنا، میں 5 ماہ رمضان میرے کول مجلس ہے، میں تواڈے کول سارا سار نیازاں لے کے علی اصغر دی پیاستا صدقہ صرف امام حسین دی میں مجلس کروینا، اے ویک سکتے وے میں نو فالج ہوئے علی اصغر دی پیاستا صدقہ 5 ماہ رمضان میرے کولو مجلس ہے، پورے ملک تے ذاکر پڑھ دیں علی اصغر دی پیاستا صدقہ کوئی مومن سید سمجھ کے خالی نہ والا وے اللہ تمہانی شام لے جا۔ علامہ صاحب مہربانی اللہ دن بخت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے اللہ بعد اولا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڑے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی انتہائی معروف آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ این مذہبی موسم دے مطابق میں آیت پڑھی، جدی آج ضرورت ہے، کل پڑھنی چاہیے سی، پرسوں ہی پڑھنی چاہیے سی، 2-3 دن پہلے پڑھنی چاہیے سی ایڈوانس، لیکن چلو آج پہلا روزہ ہے تو خالق کائنات فرماندے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے لکھ دیے۔ اور کوئی موضوع پڑھ لئیے جن نہیں تو اچھا صلوات پڑھو پھر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو صاحب ایمان ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ انہوں فرض بھی کیا جا سکتا ہے، انہوں واجب بھی کیا جا سکتا ہے، تے لکھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی گل، واجب کر دیے گئے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ پہلی گل تے وے کہ کسے بے ایمان نو روزے دی ٹینشن لین دی لوڑ نہیں، پاویں وہ گرمیاں دا ہوئے تو پاویں سردیاں دا ہو، یہ صرف صاحب ایمان تے واجب نہیں، یا صاحب ایمان تے واجب نے، ایمان والے تے نماز واجب ہے، ایمان والے تے روزے واجب نے، ایمان والے تے حج واجب ہے۔ اللہ واجبات رکھ دے ہوتے تو جڑا صاحب ایمان ہو، تو ایمان والے واسطے خالق فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر ہم نے روزے لکھ دیے۔ فرض بھی عربی دا لفظ ہے اور واجب بھی عربی دا لفظ ہے۔ اتھے جڑا لفظ آیا ہے کتب ہے، کتبہ مانا لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ لکھ دین والی گل جڑی نا جی، یہ ساڑھے عرف عام بھی اس طرح ہوتا ہے۔ ایک باری کو بندہ آکھے نا گل کرے، وہ آندہ ٹھیک ہے، پھر وہ آندہ ویکھ لائیں، وہ آندہ ٹھیک ہے، دھیان رکھیں، وہ آندہ یار میں 2-3 باری تینوں آکھے ہے، وہ تینوں لکھ کے دیا 2-3 دفعہ میں تینوں آکھے ہے گل انجی ہے، اور میں تینوں لکھ کے دیا۔ وہ میرا خیال ہے کہ خالق نے پہلے ہی گل کر دیتی ہے کتبہ، ہم نے تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ سنان دی بجائے، آکھن دی بجائے خالق نے لکھ دیے ہیں۔ الحمدللہ یہ جڑے صاحب ایمان تشریف فرمان ہے، یہ لکھ دین والی گل جڑی ہے یہ اللہ کر رہا ہے کہ میں نے لکھ دیے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ صاحب ایمان ہوئے، بیمار بھی نہ ہوئے، سفرچ بھی نہ ہوئے تو وہ روزہ چھڑ دے، کیوں چھڑ سکتا؟ اللہ نے لکھ دیتے نے،
اس قوم دے متعلق میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اللہ دے لکھے نو ٹال دین گے جنہاں نو ہن تک انہاں بندیاں تے گسا نہیں گیا جنہاں نو نبی آکھیا سی تانوں لکھ دیں. پیغمبر نے آکھیا سی کہ لیاؤ تانوں میں لکھ دیں. اگر کسی بندے آکھیا سانوں ضرورت نہیں یا کچھ لوگاں آکھیا سانوں ضرورت نہیں تے اجے تک جیڑی قوم انہاں بندیاں نال بگڑی ہے پہ تساں لکھوایا کیوں نہیں؟ جدو نبی دے لکھے دی اے پوزیشن ہے اللہ دے لکھے دی کی پوزیشن ہو؟ بہت شکریہ. خالق فرما رہا کتب علیکم الصیام ہم نے تم پر روزے لکھ دیے ہیں. 2-3 چیزیں نے. اگلی گل بڑی کمال ہے. فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم اسی طرح لکھے ہیں جس طرح تم سے پہلے قوموں پر لکھے تھے. یعنی کما جتھے آ گیا نا کما دا معنی اس طرح جس طرح پہلے گل ہوئی ہوندی ہے تو پھر بندے نے اس طرح جو میں نے کوئی آکھیا بھی اس طرح مجلس پڑھ جی میں تو پچھلے سال پڑھی سی اس طرح پڑھ جی میں پتوں کی پڑھی سی. یہ دا مطلب پہلے میں پڑھ چکا ہوں میں نے یاد دعایا جا رہا ہے جی میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر کما جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر. یہ دا مطلب آل محمد تے جڑا درود آ رہا ہے یہ پہلے کسے اگے بھی آ چکا ہے یعنی ابراہیم تے ابراہیم دی آل تے. یہ لفظ کما ثابت کرتا ہے. ادھر چیز لفظ کما ہے جی. اللہ فرماتا ہے ہم نے تم پہ روزے لکھ دیے ہیں کما کتبا علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھے تھے. یہ دا مطلب ہے کہ اسی کوئی نوے نہیں پھسے. جڑا بندہ سمجھدا پسی پھس گئے ہاں یہ نوی گل نہیں. اللہ فرماتا ہے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے نے. یہ دا مطلب ہے ہن بھی ایمان والے ہیں نے. شکریہ. تو پہلے بھی ایمان والے ہیں سن. ہن میں اگلی گل کرن لگا ایس صاحبان ایمان نال یقین کرو قرآن میرے سامنے نہ انہاں چ کوئی روزہ رکھ کے فوت ہو گیا سی تے نہ ہن کوئی روزہ رکھ کے فوت ہو جائے گا. کوئی موت اج تک روزے نال نہیں ہوئی. جدوں کو مریا بروز ہی مریا الٹا سدھا کھا کے بیر ٹکر کھا کے رات دیاں بئیاں تے ودیاں شیواں کھا کے. جنہیں تازہ کھانی انہوں کی ہونا جی. سرگی جڑا تازہ ملتا ہے شام نو تازہ ملتا ہے. جدہ نہیں بھی روزہ ہو دے کہ میرا ترلا ہے وہ اٹھ کے ایک واری روٹی سویرے تازہ کھا لے کرے. یار سویرے تازی ہوندی ہے عزیزو 10-11 بجے بھی اٹھ کے تو رات دی بئی کسی دی بدی کھانی ہے. بندے دا بڑا ٹور ہوندہ ہے الرجال قوامون علی النساء. اللہ دا حکم من جانا ایڈی عزت دی گل ہے. بیوی دا روزہ ہوئے بندے دا نہ ہوئے. 11-12 بجے تو لے کے اٹھ کے بندہ لگدا ترلے کرن جیڑا سارا دن روپ پاندا سی نا تو ہیں کیویں دی تو کر دی کی ہے روزہ او دا نہ ہوئے وہ بھی مٹھی گل کردا ہے. کوئی روٹی ہوئے گی رات دی بدی تھوڑی انہوں مٹھیاں کنے کیتا ہے تو بڑا تیز سی. او بندہ جڑا ایڈا تیز سی وڑیا نہیں سی جاندہ. وہ بیوی ہو دی اپنی ہے وہ تو کمزور بھی ہے. وہ بچاری کی انہوں آکھ لینا ہے اگر آکھے گا پکا کے دیا تو نے پکانی ہے. مٹھا آندہ ہے مٹھا روٹی کوئی مل جائے گی کوئی رات میں دساں مٹھا کیوں کھوندا ہے جے وہ اچھی ہو سکھیا میرے کو نہیں بروزاں دیاں پک دیاں سارے محلے چ میں بیست ہونا ہے نا. ہن وہ اولی ہو گیا ہے مٹھا ہو گیا ہے تو مٹھا آندہ ہے. کوئی روٹی لب جائے گی رات دا کوئی دہی مل جائے گا مٹھا. انہوں مٹھیاں کی نہ کیتا ہے انہوں تیز کی نہ کیتا ہے وہ بچاری کمزوری ہے وہ مستوری ہے وہ تیر تو ماڑی. ایک گل ہے او دا حکم مننیا ہوئے نا تو بندہ ہوں جی باعزت ہو جائے. بہت شکریہ. جنہیں منیا ہوئے او دے مننا ہی عزت ہے. اللہ دی گل منی ہوئے چھوٹے بڑے ہو جاندے نے. بھئی اللہ دی گل منی ہوئے کمزور مضبوط ہو جاندے نے. اے اللہ دا حکم منن وچ ہی قبلہ اے عزت ملدی ہے. اللہ فرماندہ تم پر پہلے وہ بھی فوت نہیں سن ہوئے ساڑھے جو بھی کوئی نہیں ہوندہ. ایک گل تے ہے روزہ رکھو جی. اگر بندے نو موت دا خطرہ ہو جائے بھوک نال کئی بندے سرگی ایڈے ڈرے ہوندے نے وہ ہاتھے نہیں پاندے اس کام نو پہ. میرا ایک دوست سی جی سانوں میں اطلاع ملی دوست سن ساڑھے انہیں روزہ کدی نہیں سے رکھا تو ایک باری انہیں آکھا میں رکھنا ہے میں روزہ رکھنا ہے. وہ رات نو کوئی 1-2 بجے کھانا شروع کر دیتا 1-2 بجے پہلے ہور شاواں کھا دیا فروٹ کھا وہ کھا پھر 2-3 پراٹھے کھا دے پھر جناب مٹھا ایک کٹ دے سن پہلے بچ چاٹی چوں وہ پیتا پھر کو دہی کھا دا پھر کو چوپڑ کے روٹیاں پھر حلوہ بھی بنوایا سی وہ بھی کھا لیا. اس تو بعد وہ آکھن گے سنیا بڑی ترے لگ دی لسی نال پی 2-3 گلاس. انہاں کیا سنیا انہاں پچھلے ٹائم ایک چاہ پی لیے تاکہ ٹینشن ذہن میں بھی سے وہ چاہ پی کے تو پھر جڑے ویلے اذان دے نیڑے گل ہوئی تے انہاں آکھیا پانی دا سادہ گلاس بھی دے دو. وہ پھر اذان جی شروع نہیں سی ہوئی وہ سادہ گلاس پی کے چھڑیا
تو ادھروں انہیں آکھیا اللہ اکبر، تو فرماندے نے لے بھائی میرا سنگ سکن لگ پیا۔ جڑے بندے دا سرگی سنگ سک جائے وہ دیہڑی کٹ دے۔ اصل گل پتہ کی ہے جی، کچھ بھی نہیں، ایک خشک روٹی بندہ کھا لو، ایک خشک روٹی نال پانی دا گلاس پی لے، لسی دا گلاس پی لے، کچھ بھی نہیں، ایویں نیت جی مضبوط ہونا ہی گل کو۔ بہت شکریہ، نیت چ مضبوطی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے تواڈے تو پہلے بھی لکھے سن، تواڈے تے بھی لکھے نے، انہاں چ بھی کوئی نہیں مریا تے ہن بھی کوئی نہیں مردا۔ میں نہیں کدھر ویکھیا پہ عید والے دن 8-9 جنازے نکلدے ہون پیا بندے روزے رکھ کے فوت ہو گئے۔ بالکل ایسی گل کوئی نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماندا جدوں تینوں مرن دا خطرہ پے نا، میں اللہ پہ آنا 11 بجے افطار کر لیں، 12 بجے افطار کر لیں، 4 بجے افطار کر لیں، میں کیوں راضی ہاں؟ میں مارن واسطے تے نہیں نہ رکھواندا پیا، تہاڈا کی مارن واسطے تے نہیں۔ میں کیا اللہ پھر چنگے پہلے بندے روٹی کھاندے تے روکنا کیوں ہے؟ شکریہ قبلہ، مہربانی۔ یہ انعام جڑا ہے بڑا انعام ہے، اس واسطے کہ روزے دے فضائل تے ملے۔ یارہ مولا علی دے فضائل تے روز سانوں لوگ انعام دیندے نے، حضرت عباس دے فضائل تے انعام دیندے نے، اے رمضان تے روزے دے فضائل تے یہ بہت بڑا انعام ہے، مولا تانوں جزا دے۔ اللہ فرماندا ہے ایسا تانوں بھکھیا مارن دا پروگرام نہیں بنایا، ایویں تانوں وینا اے میرے آکھے کیڑا بندہ لگدا ہے، بس اینی گل ہے یار۔ اتھوں موٹر سائیکل کڈن لگے بچہ تے بندہ آکھے نہ کڈی، اور نہ کڈیو کتے چلنا ہے؟ لائق ہوئے جڑا کہ ٹھیک، لائق ہوئے جڑا کہ ٹھیک، وہ ری کرن لگ پیندا ہے۔ کی کرنا میں کوئی کتھے لے چلا، میں ویچ چھڑن لگا، میں کی کرن لگا؟ اوراں پرا نہیں کرنا چاہیے، جدوں اطاعت کریے نا ادو بندے دے پتراں کو کری دیے بس۔ ایک باری انہیں آکھا رک جانا چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے بھکھیا مارن دا میرا پروگرام نہیں، میں سارا سال تانوں رزق دے کے جدوں پوچھدا ہی نہیں، تانوں پتہ ہے رزق دا حساب اللہ کو نہیں لینا، جنہ مرضی کھا لو، حلال رزق جنہ مرضی کھا جو، اللہ حساب نہیں لے گا۔ اللہ فرماندا میں تینوں کدی روکیا نہیں، کھا، تیرے واسطے ساریاں نعمتاں بنائیاں نے، یہ جنہیں بنائیاں نے نا وہ ایک باری ذرا ڈک کے ویندا ہے یہ میرے آکھے رکدا ہے کہ نہیں؟ اینی گل ہے جی، اور کوئی گل نہیں بچے میرے عزیزو۔ میں کہ اللہ پریکٹس کراندا کیوں ہے؟ سویر تو لے کے شام تک کیوں کرانا ہے؟ آخری گل ہے جی، یہ تے اج دی بحث ہے۔ اللہ فرماندا لعلکم تتقون، یہ میں تمہیں پریکٹس اور مشق اس لیے کراتا ہوں تاکہ تم متقی بن جائے۔ لو جی میں روزے دا مقصد دس دیتا کہ بلا روزے دا مقصد نہ تے دکھاوا جی، اللہ تے بندے دے درمیان راز ہے۔ پرانے زمانے چ جدہ روزہ ہوندا سی وہ نلکے تھلے بیٹھا ہوندا سی، جدہ نہیں سی ہوندا وہ گیڑدا ہوندا سی، سمجھ آوندی سی بھی ایدہ روزہ ہے تے ایدہ نہیں، وہ بھی دس ہی سی کہ میرا روزہ ہے، اور مر نہیں سی چلا وہ پانی تو بغیر۔ کئیاں بندیاں گلا پرنا لے کے گرمیاں چ بکڑ ماری ہوندی ہے پتہ لگے میرا روزہ ہے۔ ایک میرا مشورہ جی، جدہ روزہ ہے وہ دسے نا، جدہ نہیں وہ تھان سگڑ لائے نا، مہربانی کرو انہوں راز ہی رہن دیو۔ میرا خیال ہے بہت اچھی گل ہے، یہ حیا ہے، یہ پردہ ہے۔ جدہ روزہ ہے وہ بھی نہ پچھلے ٹائم کھول کے بیڑے تے آکھے ہو آج تے اخیر ہو گئی، آج اخیر ہو گئی، وہ بھی دسدا ہی ہوندہ ہے کہ میرا روزہ ہے۔ تے جدہ نہیں ہو آندہ بھائی جی آکھو تو میں سگڑ پی لاں، اللہ دیا بندہ جتھے جا کے پرا پینا ہی پیا تو وچ دسنا ہے۔ میرا خیال ہے حیا دا تقاضا ہے وے کہ صبح تو لے کے شام تک پتہ ہی نہ لگے کدا ہے تے کدا نہیں۔ بہت شکریہ، مولا تانوں جزا دے۔ مینوں بڑا اچھا لگیا جی، یقین کرو مجالس لوکی کٹ کے لے گئے نے رمضان چپار، اس واسطے کہ لنگر دینا پیندا ہے تے لنگر دینا ہی پیندا ہے۔ میں ایک ایسے پنڈ بھی مجلس پڑھی ہے جتھے روزے چ میں گیا مجلس پڑھن، اتھے میں حساب لگا کسی نے پتہ ہی نہیں سی کھو رہے آئے بھی نہیں کہ نہیں۔ میں حیران ہو گیا، ایک ویلی چ بندے کھاندے نے پہ روٹی دنے 2 بجے کھاندے نے پہ بندے لے کے آؤندے نے پہ، ایک پچھلے پرسے چوری لے کے آنا ایویں پراتا دیاں پراتا لئی آؤندے نے بندے کھاندے۔ میں کولوں لنگیا میں تے بندے سارے کھانا پہ کھان روزیاں چ۔ یقین کرو مینوں اندروں شرم آئی کہ میں ایناں دے سامنے قرآن پڑھنا ہے۔ بہت شکریہ جی، میں عرض کیتی ہے چلو یار نہیں بھی کسی روزہ ہوندہ، اللہ تو بندے در درمیان راز ہے، لیکن انج سر عام مطلب کھادا جا رہا ہے تے ساری قانون شکنی ہو گئی ہے۔ میں کہا میں تے پڑھن ہی قانون آیا، قانون پڑھنا آیا تے جے میں نے کہا کہ فضائل علی پڑھ، فضائل امام حسن پڑھ، فضائل امام حسین پڑھ تے سارا ٹبر ہوئے جنہ قانون پہلا پہنچائے نے پھر پابندی کر کے دسے ہے۔ جو قانون دان دا ذکر کرنا ہے پھر قانون دا ذکر کرنا ہے تو جتھے قانون شکنی ہوندی ہوئے اتھے کیڑا ذکر بنتا ہے۔ میں اندروں یقین کرو بہت نہ تکلیف ہوئی میں، پھر میں چلا گیا اتھے، میں کہ پڑھاؤ جی میں تو پڑھاؤ،
وہ پھر 10 کو بندے جڑے ہے سن جنہیں روٹی نہیں سی کھانی وہ میرے اگے بہ گیا تو میں جی مجلس شروع کی وہ ہولی ہولی سارے آ گئے وہ آ ہی جانا سارے مجلس شروع نہیں کرنا وہ سارے تشریف فرما ہو گئے پھر میں عرض کی میں کیا گل ہے کہ اللہ پاک بھی بڑے پردے رکھتا ہے بڑے پردے رکھتا ہے اپنے بچپن تو لے کے بڑھاپے تک سوچو کتھے کتھے انہیں پردہ رکھے میں اپنے آپ نے سوچا کہ بلا سارے بندے اپنے آپ نے سوچن کہ ساڈا میرے اللہ نے کتھے کتھے پردہ رکھے ہے جڑا پوری زندگی یار ساڈے پردے رکھتا ہے رمضان چودہ پردہ نہیں رکھتا مہربانی آباد رمضان اس جو آکھیا نہیں کھانا تو پردہ ہی رکھ لو یار باقی کسے اپنا معاملہ کرنا ہے پریکٹس کیوں اللہ کراندہ ہے اللہ فرماندہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ متقی کی ہے تقوی کی ہے جی وہ تقوی کی بلا پرہیزگاری ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ پرہیز نہ کریے علاج بھی اثر نہیں کرتا اور لکھیا ہوندہ ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے دوائی ٹھیک ہوئے ڈاکٹر دی تشخیص ٹھیک ہوئے لیبارٹری ٹھیک ہوئے دوائی 2 نمبر نہ ہوئے اگر آرام نہ آئے تو پھر ڈاکٹر ضرور پوچھ دے پرہیز کر دے ہو ہاں بہت شکریہ کہ بلا پرہیز کر دے ہو جدو نال دا کردہ دستا نا کوئی نہیں جے کردہ کئی ایسے بزرگ کراچ نے وہاں دے ڈاکٹر نو کہا تھا پتا ڈاکٹر نو میرے ابا جی نو دما سی انہوں نے لے کے جانا انگریز ڈاکٹر ہوندہ سی سیالکوٹ انہیں آکھا سی حکا تو سا نہیں پینا ابے یاری جدن جانا ہوندہ سی نا ادھر صرف نہیں سن پیندے جدن ڈاکٹر کو جانا ہوندہ سی ادھروں نہ پینا حکا میں نال گیا انہیں ہر بار پوچھنا وہ حکے نو ہتا ہوندہ ہی ہتا وہ انگریز سی آندہ حکا پیندے حکا تو نہیں پیندے ابے میرے نے پوچھنا حکا تو نہیں پیندے تے ابے میرے نے ویکھنا بھی یہ 10 نہ چھڑے ہے نا ایدہ مطلب ہے کتائی کیتی ہوئے تے نکیاں تو بھی ڈارا ہوں لگا سبحان اللہ میں نہ جنہیں کتائی کیتی ہوئے وہ اپنے اب بالا تو پہ ڈردا ہے یار خدا دی میں قسم وہ میں کہ ابا جی جدو توڑے بس ہی آندہ نہ پیو تے نہ پیو تو کارا کہ آندہ انہوں کہا پتا دوائی بھی وہ تو لے ہونی ہے پتہ بھی انہوں کسے گلدہ نہیں کئی باری سویرے 2 گولیاں کھان لگی ہے نا اٹھ کے نہار منہ ڈاکٹر رکھیا ہوندہ 2 نہار منہ کھانی ہیں تے کولوں بزرگ اپنے گھروں بزرگ آندے نے اوے گرم گولیاں ہوندیاں نہیں ہوتا ایک کھا لا وچوں ایک اوے نہ کھائیاں کچھ ہے کھا لا دہی کھا لا تھوڑا بہت او خدا دا نہیں او نرنے کلی جے مرنا ہی او آندا مینوں ڈاکٹر دسیاں تو آندا ڈاکٹر نوں کہدا پتہ چل ایک کھا لے ایک جدوں آرام نہ آئے ڈاکٹر آندا 2 گولیاں کھاندا رہے او آندا نہیں جی ایک کھاندا سا او آندا کیوں میں تینوں آکھیا سی 2 او آندا ساڈے چاچے جی آندے سن ایک ہی کافی ہے سبحان اللہ ڈاکٹر پوچھتا چاچا تیرا ڈاکٹر ہے نہیں جی گھر ہی ہوندے نے اونج سیانے بندے نے اونج سیانے بندے نے ڈاکٹر آندا سیانا تیرے گھر سی میرے کو کی لین آیا سا کمال ہے ڈاکٹر 2 دسیاں ہون تے ایک کھائیے تے آرام نہیں نہ ہوندا محمد 2 چھٹ کے گئے نے ایک نو چھٹ گئے تے آرام نہیں آئے انی تارکم فیکم الثقلین ڈاکٹر دی ہدایت دے مطابق عمل کرنا چاہیے ڈاکٹر دی ہدایت دے مطابق ڈاکٹر دی ہدایت ہے کہ انہاں دنوں وچ دنے نہیں کھانا ڈاکٹر ہوئے جدے تو بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں حکیم ہوئے جدے تو بڑا حکیم کوئی نہیں جنہیں حکیم تے ڈاکٹر تے سیانے تو ساں ویکھے انہاں قبلہ آندے نے ساڑھے جسم نو اندروں جاندے نے پہلے حکیم نبض پھڑ کے بندے سن ہون ڈاکٹر نو کھول کے سارا مردہ کھول کے وہاں چھڑیا ہوندہ ہے اے کونی دے اندر کی ہے اے کتھے وین ہے کتھوں کٹ کے کتھے پانی ہے تے بائی پاس کے وے ہونا ہے اے اندروں بھی ڈاکٹر نے ویکھے ہے نا خدا دی منو قسم ہے اللہ او حکیم ہے جنہیں بنائے آپ نے بنائے وہ یار جنہیں بنائے آپ نے عمارت ہے جی نا اے میں بھی نہیں جاندہ تسی بھی نہیں جاندے جس مستری بنائی ہے نا انہوں پتا جے تھلے اس بٹے کٹے سن پتھر پایا سی سریا کنا پایا سی وہ جاندہ جنہیں بنایا ہے اوہی جاندہ جنہیں بنایا ہے بہت شکر بات اوہی جاندہ جنہیں اور یار جنہیں کچھ ہے بنائی ہوئے جاندہ کہ نہیں جاندہ ہے اللہ سانو چنگی طرح جاندہ ہے کوئی بھی نہیں جاندہ اللہ سانو جاندہ ہے یارہ انہیں بنائے آپ نے نا یا تے بنائے کسے ہون نا اللہ آپ بنائے نے خالق بھی ہوئے رازق بھی ہوئے ماں دے پیٹ چ بھی اس انتظام کیتا سی نا
یارا کھان پین دا انتظام کیتا سی ماں دے پیٹ سے بچہ زندہ ہوتا ہے تو انہوں خوراک باقاعدہ لگی ہوتی ہے اللہ نے نالی لائی ہوتی ہے اللہ نے صدقہ جاواں جیڑا سانو ماں دے پیٹ جو خوراک دیندا ہے آخر روزہ جی ڈکدا ہے گل تے کوئی ہے آباد رہا یار جیڑا خوراک بالکل بند نہیں کرتا ماں دے پیٹ چ بھی دیندا ہے باہر ہوندا تو پھر 2 سال ماں نو آندا دودھ پلا او دے دودھ وچ آئرن بھی رکھتا ہے مٹی بھی رکھتا ہے تانبا بھی رکھتا ہے جیڑی شے دی لوڑ ہے نا پوری دنیا دے ڈاکٹر مان گئے کہ ماں کا دودھ مکمل غذا ہے جیڑے وٹامنز تسا کھانے نے نا جی او ماں دے دودھ وچ خالق نے رکھے نے او اینا دھیان رکھدا ہے ہڈیاں مضبوط کرنے والا وٹامن بھی ماں دے دودھ وچ خون بدھان والا وٹامن بھی ماں دے دودھ وچ بھوک مٹان والا وٹامنز بھی ماں دے دودھ وچ یہ سارے بنایا ہونا بندہ بھی آپ بنایا ہے خوراک دا انتظام بھی آپ ہی کیتا ہے تو پھر 1 مہینہ سال بعد آندا ہے کہ رک جا اینے بجے روک لے اینے بجے پھر کھا لے میں کہ اللہ بچ راز کی ہے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ اللہ متقی بنانا چاہتا ہے بندہ کنجوس سی انہوں کسے آکیا پائی جی چھامے ہو جو وہاں دا کی دینا تو پہ کھلوتا سی چلو آیا جیڑا بندہ کنجوس ہوئے وہ ہر وقت لالچی چی ہوندہ نا وہ تپے کھلوتا تو کسے بندہ کیا پائی جی تپ بڑی جے تو چھامے ہو جو آندہ ہو جانا کی دینا ہوندہ دفعہ ہو کھلوتا رہو میں تو جب پہنا چھامے ہو جا تیرا نقصان نہ ہو جائے اسی یہاں جی لالچی قرآن میں پڑھ دینا باپ لالچی پیدا ہوئے ہیں قرآن سورہ المعارج اللہ فرماتا ہے انسان کو ہم نے لالچی پیدا کیا اس لالچی بندے نے اللہ کے التجا کی تھی میں کیا اللہ اسی لالچی بڑے ہیں جنت اچھ بھی جاندہ اودو پروگرام بنایا ہے جدو تو سانو جنت دیاں شیمہ بخائیاں دودھ دیاں نہراں شہد دیاں نہراں شراب دیاں نہراں حوران جنت پھر سونے دیاں منجیاں کیم خواب دے تکیے اینا کوئی تو بخایا ہے تو پھر اسی مار پیٹ کے کچھ رجحان کیتا ہے کہ جانا چاہیے ہے اے شیمہ اتھے مل دیاں نے اے شیمہ اتھے مل دیاں نے جیڑا انہاں شیمہ تو بغیر جنت نو من جائے نا انہوں سلمان انت آباد رہو مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں اے چوری صاحب دی حویلیے ماجرہ صاحب دا ایک کار ہے جیڑا بندہ اس کار ہوندہ ہے ماجرہ صاحب نو ذہن چ رکھ کے وہ بڑا بندہ پھر انہاں بلایا ہے اساں جانا ہے اتھے مجلس ہے جیڑا بندہ کانے چ پوچھدا ہے چھوٹا پکایا نے کہ بڑا مثال دے طور تے او دے ذہن چ ماجرہ صاحب تے کون ہی نا اور جیڑا بندہ آندا ہے زردہ شردہ بھی پکایا نے کہ نہیں زردے چ میوے پائے نے کہ نہیں او دے چ گری پائی ہے کہ نہیں وہ جیڑا بندہ اس چکر چ پیا ہے او دے ذہن چ کھان پین ہے ماجرہ صاحب نہیں ایک بندہ صرف پوچھتا ہے کہ ماجرہ صاحب کاری نے اتھے ہی نہ جائے بیٹے ٹھیک نے الحمدللہ مجلس ایک بندے دے ذہن چ بانی مجلس ہے ایک دے ذہن چ صرف کھان پین صرف ہن دسو انہاں دوہاں چوں بندہ کیڑا جدے ذہن چ کھان پین ہے بندہ کیڑا بندہ وہ جنہوں آندے نے بندہ بن بندہ کیڑا بندہ دا پتر کیڑا بچو لنگر انہوں بھی لب جانا جدے ذہن چ ماجرہ صاحب نے تے جڑا نیرا لنگر مگر چڑھیا لب انہوں بھی جانا لیکن بندہ ہوئے جدے ذہن چ بانی جدے ذہن چ قرآن تو میرا ہاتھی جنت چ لب سب کو جانا ہے ذہن چ تے حسین رکھنا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور ہر شہر لب جائے گی مالکہ نو ذہن چ رکھی دا مالکہ نو تے ذہن چ رکھنا چاہیے دا ہر شہر مل جاندی میرے محترم سامعین میں تقوی تے تھوڑی جی بحث کرنا چاہنا تقوی اللہ پاک فرماتے لعلکم تتقون میں تو تقوی سکھانا چاہنا اسی لالچی بندے ساں میں اللہ نے پوچھا میں کہ اللہ سردی کھانا بند کر دینا شوگر بھی ہے نہیں کھاندا پورا دن شام نو انشاءاللہ کھاؤں گا اے 10 دن دا کی ہو سکے چھامے ہو جا ہو سکے ہو جا نہ تیندا کی لالچ دی وجہ تو میں صدی گل جی کرنا پیا اگر کوئی بندہ لالچ نہ کرتا ہوئے تو انہوں سلام کرنا میں تو لالچی ہاں جی جننے بندے بہادریاں کر دینا اسی تو تیری جنت نو کوئی نہیں سمجھتے اسی تو خبردار اور صرف علی ہے جیسا کہ اسی ہم تیرے سجدے لالچ میں نہیں صدقہ جامع اور ہم تیرے سجدے دوزخ کے خوف سے بھی نہیں کرتے ہم تو تجھے اس لیے پوجتے ہیں کہ تو پوجے جانے کے قابل ہے ہم تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو عبادت کیے جانے کے قابل ہے باقی سارے بندے لالچی نے اللہ نے پیدا ہی لالچی کیتے قبلہ اللہ نے بندے یار پیدا ہی
اور یارا لالچ ہو نہ کرے جتی پدائش ہے لالچ کوئی نہ ہوئے. کیا بات ہے. ساڑی خلقت وچ لالچ اسی کر جانے ہیں تے من جانا چاہیے. میں لالچی ہاں جی توڑے سامنے کھلوتا ہوں. میں لالچ کرنا کہا حسنین دی جاگیر ویکھن دا مینوں لالچ. ہائے ہائے زہرہ دی جاگیر ویکھن دا میری بیٹی نوں لالچ. میں لالچی نے پوچھیا تسی تے نہیں گھر بڑے لوگ ہو. میں لالچی نے پوچھیا اللہ پاک میرا دل پہ کردا ہے کہ میں روزہ رکھاں. میں رکھ لیا. اچھا کدے واسطے؟ میں کہ تو آکھیا سی اور میں کہ پھر اخیر لی گل ہو یہ بچوں تو ہی اندروں مینوں جاننا ہے. لالچیاں جے متقی ہو جاں دو تو گلاں کیتیاں یا ایھا الذین آمنو مومن ہو جا پھر تو انا متقی ہو جا. مومن ہو کے متقی ہو جاں گل کر دیندہ کی تسی نہ پوچھو میں پوچھ لیا. خدا دی قسم انج آواز آئے گی کہ اجے تیرو شک ہے میں کی دینا. روز تے آنے اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. مومن ہو جاتے علی جیسا امیر مل جائے گا. متقی ہو میں کہتے علی جیسا امام مل جائے گا. مہربانی کی بلا انعام بیکھ لو انعام بیکھ لو یار. روزے دا انعام تے بیکھو اور جدہ انعام دا نالی ہوئے انہوں چھڑنا تے نہیں چاہیے. اللہ فرماندہ متقی ہو جا پریزگار ہو جا. حلال شامہ میں تیرتے میں حرام کر چھڑیاں. فریج پری یہ ساریاں حلال شامہ دی کھانی نہیں ہو کلیاں بھی نہیں ہو کھانی. بندہ کلا کر تو اڈا کی خیال ہوئے بندہ انجن چلدا ہوئے ٹیوب ویل تے وچ بہ کے تو پی بھی جائے کیڑا ویندا پیا. اور میں پیا نا بندہ وچ بہ کے پانی پی بھی جائے کیڑا ویندا پیا. سواد روزے دا اے وے کہ بندہ اس نثار انہوں سیا لاکے چاہنے ہاں جتے جو پانی نکلتا پائپ چوں موٹر دے اگے تھلے بہ کے روزہ اس رکھیا ہوئے کٹ کے منہ رکھ دا ہے اندر پانی نہیں جان دیندہ. پورے پنڈ دا کوئی بندہ نہیں ویندا. روزہ سکھاندہ ہے روزہ سکھاندہ ہے. جدو کوئی نہیں نہ ویندا او دو تینو او صدقہ جاواں. اے پریکٹس دا نا جی روزہ ہے. میں متقی دے متعلق 2-4 آیتاں پڑھن لگا جی. اے سورہ مبارکہ توبہ دی پہلی آیت پڑھن لگا متقی دے متعلق. روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ تاکہ تم تھوڑے بندے بولتے ہیں متقی بن جاؤ. چلو ٹھیک ہے. یہ ویسے اگر تجھے ثابت پہ کر دے نا اوڑی بول کے بھی ساڑھا روزہ ہے تو میں انجی مان جانا. جے مٹھے ہو کے پہ ثابت کر دے ہو پہ اسی روزے دار ہاں تاں نہیں ساڑھے کو پہ کویا جاندہ یا داد نہیں دیتی جاندی یا بولیا نہیں جاندہ تو میں ایمانداری نہ انجی مان جانا. تسی بشک کھول کے بولو. بندے خوف زدہ شاہ جی اس واسطے نے پہ جیب بہتا میں آنجانچ کیتا نا تے کسے آکڑا روزہ ہوندہ تیڑا مچیا کیوں ہوندہ. تو آڈا جڑا بولن چیلنے نا یہ دا سواب زیادہ ہے. میں نو بھی سواب ہے روزے وچ میں پڑھنا پہ میں نو بھی سواب ہے لیکن تو انو سواب زیادہ ہے. تو انو سواب میں نا زیادہ ہے. بولو کہ تاں بھی زیادہ ہے روزے دا بھی زیادہ ہے میرے نو زیادہ ہے. جنہ بھی میرا ہے نا میرے نو زیادہ ہے. اس واسطے کہ جان لگیا تو صاحب بانی نہیں ملنا میں ملنا. ٹھیک ہے نا جی. تو اڈا سواب زیادہ ہی ہونا ہے. تو اسی بولو گے تو اڈا میرے نو تو کوئی زیادہ ہی ہے نا. تو انو عورتیں لالچ کو نہیں نا. چلو تو انو یار مجلس سننا ہے تو انو کی لالچ ہو سکتا ہے. جڑا بندہ رمضان پہلے ٹر جگہ افطار تو ہو سکتا افطار بھی کر جا کے کرے. یہ دا مطلب ہے تو اڈے بولن دا بھی سواب زیادہ ہے. میں انہیں یہ ہی پڑھنا ہے. میں جن موضوع رکھ لیا ہے میں یہ ہی پڑھنا ہے. میں پکی گل پہ دسنا. میرے استاد مکرم نے فرمایا سی بندوں کو دیکھ کر موضوع تبدیل نہ کر. بسم اللہ. جناب علی اللہ پاک نے قرآن حکیم سورہ مبارکہ توبہ چ ارشاد فرمایا متقی دی شان پہ پڑھنا لعلکم تتقون. اللہ فرماتا ان اللہ یحب المتقین. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ متقیوں سے محبت کرتا. یہ مطلب ہے روزہ دار ہوں گے کہ اللہ دے محبوب ہو جائیں گے اللہ ساڑھے نال محبت کرے گا. اگلی گل پھر اگلی آیت مجیدہ اے سورہ مبارکہ توبہ دی 124 نمبر آئے. پھر خالق نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور یہ جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. 2 آیتیں ہو گئی ہیں. تیسری آیت مجیدہ بھی پڑھ دینا. یہ آیت مجیدہ حضور سورہ مبارکہ ہود دی آیت جی. خالق فرماتے ہیں ان العاقبۃ للمتقین. یقیناً بہتر انجام متقیوں کا ہے دوسرے بندوں کا نہیں. تیسری آیت چوتھی آیت مجیدہ یہ جناب سورہ مبارکہ میرے نزدیک جناب شعراء آیت نمبر 90. اللہ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
متقی کو جنت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہم جنت کو متقی کے قریب کر۔ بہت شکریہ۔ پھر متقی ایک اور آیت مجیدہ، یہ بھی جناب متقی دے متعلق خالق فرمان سورہ مبارکہ الحجرات آیت نمبر 13، اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی زیادہ ہے۔ یہ ساری گلاں صاحبان تقوی واسطے نے۔ اچھا اگر وہ آیت مجیدہ تو یاد ہوئے جنہیں قرآن شروع کر کے وہ چھڑ بھی دیتا ہے نا، انہوں میں وہ آیت ہوندی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہن سوچو جی اگر ہدایت قرآن متقیاں نو کردا ہے تے بے ہدایتیاں نو ہدایت کون کرے؟ یہ تے ھدی للمتقین ہے، یہ متقیاں نو ہدایت کردا ہے، تے جڑے غیر متقی نے عرب وچ کنے متقی سن جنہاں نے ہدایت کرنی سی؟ سارے ابو جہل، مشرک، کافر، انہاں دی ہدایت کنے کرنی ہے؟ ایدہ خوبصورت تشریح علماء نے فرمائی ہے۔ ایک صحیفہ سجادیہ مفتی جعفر حسین نے لکھے ہے، وہ بھی میں سنا دینا کہ متقی کنوں آندے نے۔ ایک تشریح جناب جڑے ہن تفسیر کوثر والے انہاں فرمائی، وہ کی فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کا نام تقوی۔ تو کیا بات، بڑا بالکل سادہ ہوئے، اپنے آپ کو خطرات سے، پھر بولو جی، اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ اے تو بندے نو بچان واسطے اے صاحبان لایا گیا، اسے خطرے تو بچان واسطے۔ جڑے بندے احتیاطاً چادر لئی ہے، حالانکہ کچھ سردی کٹ گئی ہے لیکن کوئی پتہ نہیں، کوئی موسم انہیں دسے ہے بھی خراب بھی ہو سکتا ہے اور آ سکتی ہے، انہیں اس خطرے واسطے چادر کول رکھی ہے کہ جے کڑیاں شڑیاں لپیاں چادر کول چنگی ہوندی خطرے تو بچن واسطے۔ آج جڑا بندے کنڈی تے جندرہ مار کے ہوندے نے چوری دے خطرے تو بچن واسطے، یہ تقوی سمجھنا ہوئے نا تو ٹردیاں پھردیاں بھی بندہ سمجھ جاتا ہے۔ جتھے خطرہ ہے نا، جیڑا اتھوں بچنا چاہتا ہے نا وہ متقی ہے۔ بہت شکریہ۔ جتھے خطرہ ہے، جیڑا بچنا چاہتا ہے وہ متقی۔ اگو مصیبت ہے وے ساڑھے ہم متقی بھی اپنے مذہب دے اپنے نے۔ جیسے کالی پاگ بننی ہوئے وہ شیعہ دا متقی ہے، جیسے چٹی ٹوپی بھائی ہوئے اہل سنت دا متقی ہے، جدی شلوار پنیاں تک ہوئے وہ اہل حدیثاں دا متقی ہے۔ میں تو انہوں قرآن سامنے رکھ کے دساں تقوی کا تعلق لباس سے نہیں قیاس سے ہے۔ اور یار تقوی اتھے ہوندہ ہے، ایدنا کی تعلق ہے تقوی دا؟ خطرات سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کا، زیادہ کتابہ میرے کو نہیں، قرآن ہی ہوندہ ہے، جیڑی کوئی ایسی گل ہوئے میں اتنے آپ لکھ لینا کسی کتاب چوں۔ وہ فرماتے ہیں الکوثر چے اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ اچھا ایک گل دساں، اگر رزلٹ کوئی نہ نکلے، رزلٹ تو کوئی فائدہ نہیں ہوندہ، کوئی فائدہ نہیں۔ تو انہیں پتہ ہے بڑی لمبی لائن چ کھلو کے بندیاں ووٹ دیتے ہیں، اور صاحب نہیں پہ لگتا بھی ساڑھے ووٹ 45 نمبر سے گیا نے کہ 44 نمبر سے گیا کہ 47 نمبر سے۔ رزلٹ مرضی دے مطابق نہ آوے تو بندہ آندہ یار میں کھجڑ ہی ہو گیا، میں تو سویرے اٹھ کے گیا ساں ووٹ بھی دے کے آیا، صاحب ہی نہیں لگا ووٹ کدھر نو گیا۔ اصل پریشانی کیوں ہے کہ رزلٹ ہو نہیں آیا، پریشانی ہے رزلٹ ہو نہیں آیا، پریشانی ہوئے کہ رزلٹ ہو نہیں آیا جڑا آنا چاہی دا سی۔ سارا دن بندہ پکھیاں مرے نا تے رزلٹ دا نا تقوی ہے۔ جدہ رزلٹ ٹھیک نہیں ہوتا میرا خیال پکھا مردہ فائدہ۔ بہت شکریہ کہ بلا رزلٹ ٹھیک ہونا چاہیے تھا نا۔ لو جناب علی میں ایسے رزلٹ دی گل پہ کرنا، فرماتے ہیں اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ اگر مثال بڑی خوبصورت دیتی نے، فرماتے ہیں جو شخص بیماری کے ممکنہ خطرات سے، بیماری کے ممکنہ خطرات یعنی ممکن ہے کیا خطرہ بیماری پادوے، بیماری کے ممکنہ خطرات سے محفوظ رہنا چاہے وہی دوا کرتا ہے، وہی علاج کرتا ہے، وہی پرہیز کرتا ہے۔ جیڑا اس بیماری تو بچنا چاہتا ہے علاج بھی ہو کرتا ہے، پرہیز بھی ہو کرتا ہے۔ لفظ جڑا اوکھا ہے وہ پڑھے لکھے بندے نے، اسی سادہ انپڑھ بندے ہیں، ہن بڑیاں بندے دی گل کرنا کہ لفظ وہ استعمال کرنا، مینوں یہ نہ آکھا جے بے اوکھے لفظ بول کے کھورے دسنا چاہتا ہے کہ میں بڑا عالم ہاں، یہ انہاں لکھیا ہے میں نہیں لکھیا۔
ان کی تشریح میں کر دیا گا بچے واسطے، باقی جے نہ سمجھے تو وہ بھی بچہ ہی نے تقریباً تک رزلٹ کڈیا نے۔ وہ فرماندے نے گویا، گویا تو بعد پوری گل لکھ دیں ایک جملے سے، فرماندے نے گویا عازم راہ کو متقی کہتے۔ کیا بات، عازم راہ کو متقی کہتے۔ شکریہ کہ بلا مندے پڑھے لکھے سمجھ گیا نے بچیاں نے سمجھانا۔ عازم مند نے عزم کرنے والا، جو ارادہ اور عزم کر لینا، شکریہ جی، عازم راہ جو ارادہ، میں ارادہ کر لیا سی سندر جنی ٹریفک جام سی نا، او تو پھر اتوں ہو رہے کیڑے پنڈوں ہو کے آیا، کوئی پتہ نہیں کدھروں آئے، کوئی پتہ نہیں کدھروں ہو کے آیا، میں نو خطرہ سی پہنچیا جائے کہ نہ پہنچیا جائے، لیکن عازم راہ تے میں حسن وہ یار پہنچ دا ہوئے جڑا عازم راہ ہے تے جس سوچیا ہی نہیں چان چڑھ گیا متقی کڑے بڑے ہو جائے یار عازم راہ تے ہونا پہے گا نا، اس راہ والا ہونا تو پہے گا نا۔ میرا خیال ہے کہ لمبی بحث نہ کرنا، لیکن صحیفہ سجادیہ مفتی جعفر حسین نے جڑا ترجمہ لکھا ہے آنکھوں تو پڑھ دیں مہربانی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں تقوی نام ہے استاد سر کا، ہن پڑھے لکھے بندے نے، لکھن والے بہت پڑھے لکھے، فرماتے ہیں تقوی نام ہے استاد سر کا جو عظمت و اقتدار الہی کے تقدس سے انسان کے دل و دماغ پر طاری ہوتا ہے۔ ترجمہ کر دینا، میں ایدہ بھی ترجمہ کرنا پڑنا، اور نتیجتاً وہ بندہ ادائے فرض پر آمادہ ہوتا ہے تاکہ عقبہ کی باز پرس اور عذاب سے اپنا تحفظ کر سکے۔ اے بے او جملہ جڑا مفتی جعفر حسین لکھے ہے، ایدی تشریح بھی یہ نہ چھوٹے بچے واسطے کرنی پڑنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں عظمت و اقتدار الہی کو ذہن میں رکھے گا، روزہ ڈر سے نہ رکھا جائے، اس کی عظمت کی وجہ سے رکھا۔ کمال ہے یار، کسی بڑاما تو ڈرنا اور ہے، اللہ تو ڈرنا اور نہیں۔ کچھ کردہ ضرور ہم ہے، ٹائم تھوڑا بچتا باقی پہ میرے کو صرف نا جی تقریباً 14-15 منٹ پہنا بچ دینے جنہاں چھ میں گفتگو مکمل کرنی چاہنا۔ ایک ڈر ہوندہ ہے بڑا تو بڑا نہ پہ جائے، وہ بھی ڈر ہے۔ ایک ڈر ہے ابے دا، ابا بڑا نہیں ڈر ہے، چال بھائی ابے نو بچے ہو بڑا سمجھ نہیں ڈرنا، ایک وہ چڑیل نہیں، ڈر چڑیل دا بھی ہے تے ڈر ابے دا بھی ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے۔ چڑیل دا ڈر ہے کہ کھا نہ جائے، ابے دا ڈر ہے کہ تیرے ناراض نہ ہو جائے۔ جو کو ڈر دا ابے تو بولے ورنہ کوئی گل نہیں۔ اصل گل ہے کہ اللہ پاک کو اس انداز نہیں ڈرنا پہ یو اللہ معافی دے وے کوئی اصل ڈرنا اس گل تو وہ رب ہے، دو رب تے پھر ہر گھر ویسے بھی ہے نے، وہ یارہ دو رب تے ہر گھر ہے نا، ماں بھی رب ہے تو پیو بھی رب ہے، انہوں ربہ یہاں نہیں کیا گیا قرآن سے۔ چلو ایک باری دعا پڑھ لو، ربر ہمہما کما، ہاں ربہ یعنی صغیرہ، بہت شکریہ۔ 2-3 دعاواں یاد کر لو مومنوں مہربانی کر کے، ربنا آتنا فی الدنیا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، تے اے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 4-5 دعاواں ضرور یاد کر لو، ورنہ دے گا تے پیسے تواڈے لگڑے نے تے مولوی اپنا ماں باپ بخشوا کے ٹر جانا۔ میں باقی گل پہ کرتا جی، جنیاں دعاواں نے تے متکلم دسی گئے نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری تے میری آخرت بھی بہتر کر دے۔ تو کدھے پھر بخشے گئے؟ اپنے رب جعلنی مقیم الصلاۃ والے ایڑے اپنے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے انہوں نے بخش دے جنہاں میں نے چھوٹے تو پال کے بڑا کیتا ہے، اپنے ہی بخشوائے سنا۔ یارہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے، زیادتی کیتی ہے، اللہ مہربانی فرما میں نے معاف کر دے۔ کمال ہے بھائی، پیسے تو ہلے لگے نے، فروٹ تو سر رکھے ہیں، وہ اپنے بخشوا کے ٹر گیا۔ میرا خیال ہے 2-3 پاویں پیو ماں واسطے ہی یاد کر لو۔ یار ساڑھے پنڈے کے بندہ سی انہوں سورہ فاتحہ نہیں سی ہوندی،
میں چاچا نماز تو اگے نہیں پڑھتا تو سورہ فاتحہ کتے جدو فاتحہ پڑھن جانا ہے اتنے جا کے کی کرنا ہے؟ ہو سکے میں کدی زندگی چاہ کے میں فاتحہ پڑھنا ہے میں جا کے آنا فاتحہ پڑھو وہ پڑھ چھڑ دینے میں منہ تے پھر چھڑ میرا خیال ہے اسی بھی یہی آنے جان مہربانی کیوں کی آنے ہیں وہ یار جیڑا بندہ جا کے بہندہ کی آنا آپ فاتحہ پڑھو وہ آندہ میں آنا ہوں پڑھ چھڑ جدو وہ منہ تے پھر میں پھر چھڑ میرا خیال ہے 2-3 آیتاں کم از کم چلو اے یاد کر لو ہن میں پیا پڑھنا مثلا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کل تے پہلے ہوندا ہے اللہ فرمایا آکھو چلو آکھ دیتا کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے رب میرے 2 پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا میرے بیچ آئے نے کہ تواڈے بھی آئے میرے ہی آئے ہن تسی آکھو ایک بار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہون تو اڈیا ہے وہ یار جدو میں پڑھیا وہ تو میرے آئے نے جدو تساں پڑھیا وہ تو اڈیا ہے میرا دل کردہ بوے کے مولویاں کو قرآن لے جاتے پوچھاں سب تو پہلا یہ دعا کدے منہ چوں نکلی یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ نبی بولتے گئے نے تے قرآن بنتا گیا جدو میں دعا کیتی ہے میرے ماں پیو وچ آئے نے جدو تساں کیتی ہے تواڈے پالن والا آئے نے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ جدو نبی فرمایا سی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اور 2 کون نے جنہاں محمد رو پالیا ہے اور نبی دے والد گرامی تے پہلے دنیا تو ٹر گئے 6 سال بعد ماں بھی ٹر گئی ایدہ مطلب ہے جنہ تے متعلق نبی دعا کرتا رہے یا علی دا پیو ہے یا علی دی ماں مہربانی کر کسے اپنے چاچے دی فکر کر نبی اپنا چاچا بخشوا لے گا آباد رہو قبلہ مہربانی اے اللہ نے ربوبیت دی صفت رکھی ہے ماں پیو ماں پیو چلا رکھی ہے تقوی دا مطلب انج نہیں ڈرنا بہت شکریہ قبلہ تقوی دا مطلب انج نہیں ڈرنا جو میں کسے بڑا تو ڈر دیا نہیں عزت تو ڈرنا ہے عزت دار دی عزت تو ڈرنا ہے ماسٹر دا دار 2 قسم دا ہوندہ ہے ایک وہ جنہیں چھوٹیاں تو ڈرتے ہیں ایک وہ بچے جنہیں سمجھتے ہیں کہ کہتے سر جی ساڑھے ناراض ہی نہ ہو جائے اصل گل لے اللہ کو انج ڈرنا ہے کہ وہ کدھر ناراض نہ ہو جائے ربوبیت دی صفت اللہ نے پائی ہے تے ماں باپ چ پائی تے کسے اور رشتے بچ نہیں حضرت موسیٰ ایک باری کوتور تے گیا تے اللہ نو کہنے لگے اے فرعون دا خرچہ ہی بند کر چھڑ چلو اللہ کے کی ہوئے ہو سکے تواڈے کولوں پیسے لیندا ہے تے لوگاں غریباں نو دے کے آندا ہے کہ میں رب ہاں وہ آگ چھڑ دینے تے تسی دا خرچہ کدی بند کرو نا اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پیارے بھی تسی بڑے ہو تے لاڈلے بھی بڑے ہو تو ہی دس وہ بندیائی چھڑ گیا میں خدا ہی چھڑ دیا صدقہ جاواں خدا دی میں نو قسم ہے اتھوں میں نو صاحب لگا ہے جنہیں نلائق بچے نے نا ماما انہاں پچھے بہتا کھجڑ ہوں دیاں جڑے لائق نے نا وہ دے فکر نہیں کرتی تو آنو پتا جڑا ویلا واندہ کبوتر باز سارا دن ککھ نہیں کرنا او شام نو آگے پوچھتا کی پکائے او جڑے مزدوری کر دینے تے آپ کال دینے آلو شالو کو بھی جڑے بالکل بیکار ہے نا ویلا واندہ فرونتو جنوان نے ایسی پنجابی او آگے شام نو آندہ کی پکائے جے او آندہ نے ٹینڈے ساڑ لے جے پر آؤ نو آندہ نے جتو چامپان لبدیاں نہیں جا کے کھانا پہ او آندہ جتو یقین کرو چاچا ہوئے کارو وہ آندہ انہوں 4 دن بار رہن انہوں 4 دن بار رہن دو کھجڑ ہو کے آ جائے گا حد دفعہ ہو جا سارے دفعہ کر دیں دینے خدا دی قسم ماں مگر کھجڑ ہو کے بندے انہوں پوچھ دیئے ایسے کہتے میرا منشا بیکھا جے بھوکھا ہی ٹر گیا رس پہ آسی آندہ سی ٹینڈے نہیں کھانے آباد رہو ایدر نو پیو نکل جاندہ ہے ایدر کدھر ساڑھا منڈا بیکھا جے ایدر نو ماں نکل جاندی ہے سویر دا نکلے ہے بھوکھا پانا بھوکھا ہے صدقے وہ ایدہ چھ صفت ربوبیت ہے پیڑے دے مگر ٹر دیئے تے آندھی ہے پتہ نہیں کچھ کھاتا سکے نہیں دکاندار اندر اماں تیرا نلائق بھی ہے وے آوارہ بھی ہے وے کردہ بھی ہے کچھ نہیں تم یہ دے مگر اچھا جڑے اینو آدھا نہیں ربوبیت ماں دے اس جملے تو قربان ہو جاں وہ آندھی ہے میں کوئی آکھے میرا تہجد گزار ہے میں کوئی آکھے میرا نمازی تے جمعہ پڑھتا ہے اگے ہی آوارہ ہے میں بھی چھڑ جاؤں گی تے کہڑے پاسے جائے
تسا غور نہیں فرمایا میں بھی چھڑ جاں گی تے کیڑے پاسے جائے گا انہوں آندے جو صفت ربوبیت ایس فرشتے نو اللہ فرمایا جدو رات نو ارادہ کرے نا کل روزہ رکھنا ہے تو روزہ ہی لکھ لینا ہے رکھے نہ رکھے تینوں کی ارادہ کیتا سنا میں رکھنا ہے وہاں تو لکھ لے روزہ رکھے ہے اینو آندہ کی کر لگا ہے وہ آندہ ہے موٹر کھولن دا ارادہ کیتا ہے لیٹ گئی ہے کہ دی موٹر کھولن لگا اینو اللہ فرماندہ ہے کھولی تو نہیں سنا آیا صدقے جاؤں کھولی سو نہیں ارادہ ہی کیتا سنا آدھے تینوں کی کھولی سو وہ جا کے بندہ اتے بہ جاندہ موٹر دے رینچ پا لیندہ ہے وہ دو فرشتہ پوچھتا ہے پیا رینچ پا لیا سو اللہ فرماندہ جگان لگا کی پتا کھولے کہ نہ کھولے تین تکلیف یہ کھول دا ہوئے وہ تو لیٹ آ جائے کئی بار نہیں بھی شاید کھول دی رینچی نہیں صحیح پہندہ جگان لگ گیا تو ہم پانی پہ پہ کے میں جگان لگ گیا ہوں اللہ فرماندہ کھولی نہیں سو میری اپنی مثال نہ واضح پہ کرنا مت آنکھوں پر رینچ کتھے لکھے ہے قرآن اچھتے قابلہ کتھے لکھے ہے میں واضح پہ کر گل واضح پہ کرنا وہ آندہ رینچ پا لیا اللہ فرماندہ کھولی نہیں سو نہیں تو لکھی نا کھول کے رکھ لی سو اللہ فرماندہ رکھ لی سو چکی تو نہیں سو وہ آندہ نہیں چک لیندے چک کے مونڈے تے رکھ لی تے ٹر پیا وہ تو مونڈے تے رکھ کے ٹر دے میں معصوم دے فرمان دے ماتحت گل پہ کر معصوم فرمان دے نے ادوں پوچھتا ہے اللہ پاک ہون پھر کی پروگرام او جاندہ جب معصوم فرماندہ نے اللہ فرماندہ ہے 100 قدم تک ویخ پچھتاندہ تے نہیں آئے ہائے چوری اس کر لئیے جے میرا بندہ پچھتا بھی رہے ہیں نا تے پھر لکھن دی لوڑ نہیں میں ہدایت بھی دے دیا نا وہ پھر پوچھتے ہیں فرشتہ خالقہ اے چورا نہ ریت کیوں کرنا ہے اللہ فرماندہ آگے ہی چور ہے میں بھی چھڑ جاؤں گا تے کہنے پاسے نتق اللہ دا مطلب ہے اللہ سے ڈرو قبلہ ڈرنا اس طرح نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی شے کھا نہ جائے ڈرنا کہ جڑا میری آوارہ گردی وچ بھی میرا دھیان رکھ دے ڈرنا اس گل تو میں کدھر ناراض ہی نہ ہو جائے بہت شکر اینا تقوی جی ہن میں آخری گل کر کے تھوڑے کو اجازت لینا یہ لمبی بحث سی انہوں مکان واسطے میں ایک آیت پڑھنا یہ تقوی منہ تے نہیں ہوندا جی تقوی دل چ مقادر لگا تقوی اتھے ہوں تقوی دا تعلق دل نال ہے جی منہ نال نہیں ایڈا مراب شراب پہندہ نا جی یہ جلد دی وجہ تو پہندہ ہے کئیاں جلدہ نو نہیں پہندہ میں بڑے چیر دی نماز پڑھنا میں نو نہیں پیا کی کرا قسام آؤں تو ریتی نال پاواں ریتی نال پاواں نہیں پیا کی کرا بہت کوئی نہیں پہندہ کسے وقت پہ جاندہ یہ جلد دی ایک وجہ ہوندی ہے پہ جاندہ کس وقت نشان پہ جاندہ میرے دوست محراب پہ جاندہ کوئی گٹے کئی گٹے مطلب نمازیاں دے تھوڑے تھوڑے وہ نشان پائی کالے ہوندے نے اور پھوڑا دی وجہ تو آج کل تو خیر وہ قالین بچھے نے میرا خیال ہے قالین بڑے نرم جگہ تے بندے سجدہ کر دے پھر بھی پہ جاندہ کئیاں نو نہیں پہندہ سجدہ گاہ تے کر دیا میں نہیں پہندہ یارہ مطلب قدرتاً ایسا ہے تو ہی چھڑو اس گل تقوی اتھے بہت شکریہ اللہ سب نو نمازی بنائے سب نو روزہ دار بنائے تقوی کتھے رہے ایتھے میں اللہ نو پوچھیا ضرور ہے میں کیا خالقہ اے اندر تقوی کتھے ہوندہ ہے روزے تے اسی الحمدللہ رکھنے ہیں سارے بندے رکھنے ہیں اندر تقوی آؤندہ ہے اللہ فرماندہ آؤندہ ہے وہ نشانی سن لو تو میں نے اجازت دے دیو پورے تقوی نو اللہ نے ایک آیت بیان کیتا ہے اے سورہ مبارکہ حج ہے جی آیت کریمہ دا نمبر قبلہ 32 ہے خالق کائنات نے فرمایا ذالک بات یہ ہے ذالک بات یہ ہے میرے کو پنجابی ترجمہ جڑا پہنچیا نا او ہو رہے بڑا لطف ہے پنجابی ترجمہ میرے کو ہے 3 ترجمے کو پنجابی بھی نے پنجابی ایک اپنی زبان ہے ہون تے مریم نواز شریف صاحبہ بھی آکھیا ہے کہ بچیاں نال پنجابی بولیا کرو بچیاں نال اردو بول بول کے تہاں بگاڑ چھڑے نے صحیح نقطہ نظر بیان ہو کرے گا جڑا اپنی ماں بولی بولے گا اس واسطے انشاءاللہ میں تو بڑے چیر دی پہ بولنا ہو سکتا میں نے کوئی ایوارڈ ملی جائے پنجابی تو میں تو بول دے پنجابی ہیں پنجابی ترجمہ کرنا جی ذالک کا بڑا کمال ترجمہ کیتا ہے شریف کنجائی صاحب نے او فرماندے نے ذالک اللہ فرما رہا ہے ایک گل سٹن والی نہیں سبحان اللہ ایک گل سٹن والی نہیں گل میں کرنے لگا گل سٹی نہ مطلب ہے دھیان نہ سنی ایک گل سٹن والی نہیں کی اللہ فرماندہ لو بھائی روزے دا انجام کی ہے تقوی روزے دا رزلٹ کی ہے جی
تقوی ہو دعا کرو کسی نو رزلٹ صحیح مل جائے کی میں کر دیو پٹھتے پھرتے لوگ ساڑھا رزلٹ کو لے گیا ساڑھا کو رزلٹ لے گیا دعا کرو روزے دا رزلٹ آباد رہو بھائی صحیح مل جائے روزے دا رزلٹ کی ہے تقوی میں کیا اللہ تقوی کتے ہوندہ ہے فرمایا دلوں میں میں کیا فیر کی نشانی ہے منہ تو تے پتہ نہیں لگتا اللہ فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے کمال ہے بھائی کمال ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ کی عبادت ہے نشانیوں کی تعظیم عبادت اور ہے تعظیم اور جن وجہ تک سمجھ نہیں آئی اور وڈے عالم نو فون کرے اسی تک کھ بھی نہیں وڈے مولوی صاحب ہوندے نا جو وڈی مسجد ہوندی ہے چلو وڈی مسجد نہیں جے کی کہ وڈی مسجد چٹا دوپٹا لیندی ہے تے نکی مسجد چھوٹی جی چادر لیندی کی پہ کر دو کھلی مسجد وڈی مسجد شاہی مسجد وڈی مسجد پنڈا جی وڈیاں مسجداں چھوٹیاں وڈی مسجد دے مولوی نو پوچھنا ہی وڈی مسجد دے مولوی نو پوچھنا ہی تقوی القلوب ترجمہ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے عبادت ہے اللہ کی تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کی وڈی مسجد دے وڈے مولوی نو پوچھی اے شیطان تے لعنت عبادت چھڈن والا اسی یا تعظیم چھڈن والا کیا بات ہے بھائی تہاڈی شیطان عبادت کرتا تھا کنے بندے میرے نہ بولیں تعظیم نہیں کرتا تھا شیطان عبادت کرتا تھا تعظیم نہیں کرتا تھا ہن حال کرا شیطان عبادت کرتے ہیں کمال ہے بھائی شیطان تعظیم نہیں کرتے تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کی شکریہ کی بلا اللہ ایک ہے نشانیاں زیادہ ہیں ایک پڑھا فار ایگزامپل پڑھ رہے ہیں اللہ فرماتا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ اللہ فرماتا یہ جو قربانی کے جانور تم نے خرید کے باندھ رکھے ہیں نا یہی میری نشانیاں ہیں رزلٹ پہ روزہ پڑھنا یار ان قربانیاں لین لگے ہیں لوکاں لین لگ بینا چھوٹی عید تو بعد اے جنہوں قربانیاں خرید کے لیونیاں نے 100 پارو چوں جڑا تو خرید کے لیونا ہے نا لفظ قلائد قرآن چ موجود ہے اللہ فرماتا جس کے گلے میں تو نے پٹا ڈال لیا اور تو لے کے چلا گیا کہ یہ میں قربانی کر دوں گا فرمایا جنہوں پٹا پایا ہی نا انہوں جانور نہ سمجھ بس پتہ لگ جائے گا تیرے دل میں کتنا کو تقوی ہے ہاں ایتھے میرا گال تقوی آڑی بھائی میں تقوی تو شروع کی تھی تقوی تے مکاریاں نہیں تے اے پڑھ لو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها اللہ فرماتا ہے نہ خون قربانی کے گوشت کا میرے تک آتا ہے اور نہ اس کا گوشت آتا ہے اللہ پہ فرماتا ہے قرآن گوشت میں نہیں پہنچتا اللہ ساری گل نو جانتا ہے چاپ ساری تو آڑی فریج جے اگلی گوڑی ماموں آل کال چھڑی حلالی ہو جڑے کو صفائی کرنا انہوں نے چھڑی تے کھال مولوی لے گیا اللہ نو کیا پڑھیا اللہ فرماندہ میں ان تک آخر نہیں جا پڑھتا میں کچھ تیار پڑھ دینا اللہ فرماندہ وَلَكِ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ ہم پوری قربانی سے تقوی لیتے کیا بات ہم پوری قربانی سے تمہارا تقوی وصول کرتے ہیں قربانی پوری چو اللہ نو کی جاندہ جی تقوی ایک پریات لے آؤ تے حلالی رکھ لو اور اب پانڈا لے آؤ جا کلیجی لے جاؤ کدی کسے کسائی آکھا ہوئے شاپر لے آؤ تقوی لے جاؤ وہ یار اللہ تے فرماندہ جو تقوی میں نو پہنچ دے تقوی پانڈے آج نہیں ہوں دا وہ اللہ کون جاندہ ہے میں کیا اللہ تقوی تیرے کل کے میں جاندہ ہے فرمایا تو نے جانور کی تعظیم کی ہوتی تو تقوی بھی آ جاتا ایدہ مطلب ہے جدے گالج قربانی دا پٹا پڑ نہیں نا اینو اگو پھڑ کے کھچنا نہیں ہوں اینو ارکنا نہیں اٹھورنا اینو گال نہیں کٹنی فقہ جعفریہ پہلے لے کے پالنا مکروہ ہے حرام نہیں
مکروہ ہے. علماء نے پوچھا کراہت کی ہے, اور فرماتے ہیں جتنی وہ تعظیم بتاتا ہے تم سے ہو نہ سکے گی. کمال ہے. پھر جانور دی گل ہے, اونٹ ہے, گائے ہے, دمبا ہے, بکرا ہے. میں کیا اللہ دمبا ٹکرا مارتا ہے, فرمایا پرا ہو جا. قربانی دی گاہ نے پیر تے پیر رکھ دیتا ہے, فرمایا دھیان نہ ٹورنا, وہ تے جانور ہے, تو دھیان کرنا ہے. میں کیا اللہ نالیا نہ تعظیم کر, فرمایا تقوی تے تاں ہی پیدا ہونا ہے جے تعظیم کرے گا. تو میں کہا تعظیم کی دیا کیا, فرمایا یہی تیرا امتحان ہے. آخری گل کر رہے ہیں, قرآن دی قسم ہے, میں اس جانور دی تعظیم ہے. جنوں جانور دی تعظیم کرن دی جاج نہیں, ساڑھے کلوں سکھ لے. بندے نو دی عادت ہی نہیں, بندے تے بزرگاں دی تعظیم نہیں کرے, جانور دی کون کرے. میں کہ اللہ قربانی تے جانور دی تعظیم, ایک پیشاب کرے, پوچھڑ پھیرے, پر چھڑے, پیر تے پیر رکھے, چک وڈ لوے, کی کریے, فرمایا دھیان رکھنا تے کرنی پھر تعظیم ہی. قربانی جو مینوں تیرا تقوی پہنچنا ہے, تے تقوی تعظیم دی وجہ تو پہنچنا ہے. کہ بلا ایک کی گل ہے, اگر کوئی کرنا چاہتا ہے نا تعظیم, تے ساڑھے کو پوچھے جیڑا جانور اس قابل ہوئے کہ وہ شاعر اللہ بن جائے, وہ ہے جانور, سمجھنا نہیں جانور. یار گاں گاں ہے لیکن گاں سمجھنا, لیلا لیلا لیکن لیلے لیلا سمجھنا نہیں. انہوں اندر نسبت اللہ طرف دینی ہے کہ اے اللہ دی نشانی ہے جانور تے سمجھنا نہیں, ہے جانور تے سمجھنا نہیں. سمجھنی اللہ دی نشانی ہے. خدا دی قسم آج جدو اسی کوڑے نو سلام کرنے لوگاں نو جانور نظر آتا ہے, سانو تعظیم نظر آتی. کیوں؟ لوگاں دی نظر ہے میٹیریل تے, ساڑی نظر ہے نسبت. میں نے ایک مولوی آندا ہے کتھوں دی گل کتھے لے جاندے ہو, تانوں پوچھنے والا کوئی نہیں. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا گاں تے حلال ہے, کوڑا کو حلال ہے, اونٹ بھی حلال ہے, کوڑا کو حلال ہے. میں کئیاں مولیاں دے نزدیک حلال ہے. کہنے لگا نہیں کئیاں نوں چھڈ, ہن دوجے پاسے نہ جا. تعظیم تے میں کہ یار گل نسبت دی حلال یا حرام دی گل ہی نہیں. وہ سمجھا پھس گیا. وہ آندا ہاں گل کتھے جانور قربانی دے گوشت کھادا جاندا, کتھے کوڑا, کوڑے والی راڑی انہاں جانوراں کوڑا رلا چھڑے, کتھوں دی گل کتھے لے گیا. میں قرآن آندا ہی اسا کہ آندا, میں رکھا آندا اونج گل کر, میں رکھ تے صحیح. آندا جی اونج گل کر, تانوں عادت پی گئی. میں کدی رکھے نا, آندا تو اونجی کرنی. چلو میں کیا قرآن اونجی گواہ بنا لینا. اے دس اللہ نے قرآن وچ کوڑے دے پیر دی قسم کھادی ہے, گاں دے پیر دی قسم؟ کمال ہے یار. کوڑے دے منہ چ نکلنے والی ہوا دی قسم, کوڑا پیر مارے تے چنگاری دی قسم, کوڑا خاک اڈائے تے خاک دی قسم. کہنے لگا ہوتے سرکار دے مجاہد نال نسبت ہے. میں کہ ہن سواد آیا نا, نسبت نال شہوہ بلند ہوندیاں نے. جو نسبت کا حیا نہیں کرتا وہ بھوکا بھی مرے تو متقی نہیں ہو سکتا. صدقے ہوگی جی مجھے, جڑا نسبت دا حیا کرے گا بھکھا مرے روزے وچ متقی نہیں ہو سکتا. متقی ہوئے جڑا جانور دا بھی حیا کرے نسبت دی وجہ تو. جڑے جانور تے نبی دا مجاہد سوارے, اے نسبت کو پنجویں تھاں پہنچی کتھے. کوڑے نے تھلے پیر ماریا تے توڑ اڈی ہے, وہ توڑ دی نسبت ہے کوڑے دے پیر نہ, پیر دی نسبت ہے کوڑے نہ, کوڑے دی نسبت ہے مجاہد نہ, مجاہد دی نسبت ہے مصطفیٰ دے فرمان نہ, تے مصطفیٰ دے فرمان دی نسبت ہے مصطفیٰ نہ. یہ دا مطلب نبی دے, مجاہد دے, کوڑے دے, پیر دی, توڑ دی قسم. نبی دے, آباد رہو, نبی دی نہیں, نبی دے, مجاہد دے, کوڑے دے, پیر دی, توڑ دی قسم. اوے مصطفیٰ دی تے چھویں تھا نسبت ٹر جائے تے شے بلند ہو جاندی ہے, تے جنہ دی سواری محمد آپ بن جائے. مولا تو جزا دے, میں نے اجازت دے دو 2-3 منٹ. میرے عزیزو, یہ اندر تقوی پیدا کرنا ہے تے او دیاں نسبتاں دا حیا کرنا, او دیاں نسبتاں دا حیا کرنا. جیڑا اللہ کوڑے دی بدتمیزی نہیں کرن دیندا, جیڑا اللہ قربانی دے جانور دی بدتمیزی نہیں کرن دیندا. ہن سوچ
اس جانور نو نسبت ہے اس جانور نال جڑا اسماعیل دی جگہ تے آیا سی تے اسماعیل بھی بچ گیا آخر کوئی تو ہے جیسے اسماعیل بچایا میرے عزیزو وہ لمبی گل سی میں کلوز کر دیتی ہے توڑ تک پہنچ گئی یہ گل روزے دا مطلب تقوی ہے اور تقوی دا مطلب ہے وہ نشانیاں دا حیا کرنا ہے دکھ ایک گل دا مینوں ضرور ہے کہ بی بی لاہور انہاں عربی لکھی سی وہ لباس تے وہ مشکل نال بچی ہے بندیاں کو مسلماناں کو عربی خطاطی ہوئی سی اتنے پتہ نہیں حلوہ الحلوہ بار بار لکھیا سی کچھ بھی نہیں بس وہ عربی سمجھ کے لوگاں سمجھا قرآن لکھے ایویں شک پیا بھی قرآن لکھ کے گل چ پاندی تے تو حیا ہی نہیں کیتا تو لباس پا لیا بی گل قرآن لکھوا کے وہ لوگاں نو شک پیا تمہیں پتہ مشکل نال بچی ہے وہ جاہلاں کو بچائی گئی ہے قرآن دا اینا حیا ہے کہ تینوں شک بھی پی جانا کہ کسے بندے نے دی بے حرمتی بی بی نے کیتی ہے تے تم دے قتل واسطے تیار ہو جانا آڑیاں ڈیگر ویلے سڑدیاں رہیاں نے ساریاں ناطق قرآن دیاں ہیں ایک واری بھی بندے دے ذہن چ خیال نہیں ہوندا بھی میرے عزیز دوستو میں ایک دو جملہ پڑھ دینا اے پردہ دار بیٹھیاں نے سڑیاں تیاں پہنا تی پہن جڑی ہوندی ہے نا جی یہ دا مزاج ہی اللہ نے دنیا تو وکھرا بنایا پہنا دا تیاں دا مزاج اللہ نے وکھرا بنایا پرانے زمانے چ باہر جانج آئی ہوندی سی تے اندر تی ماں دے ہاتھ تے چابیاں رکھ دی ہوندی سی اندر وہ اندروں کسے جا کے کدی نہیں سی پہ کسے ویکھیا اصل چوکھا کام ہو سی باہر تو بڑی خوشیاں ہوندیاں سن تے اندر کھلو کے نہ تی پھر آندی سی امی پھر میں کروں ٹر چلی ایتھے ابو دے کپڑے ہوندے جے ایتھے وڈا ویر پیسے رکھدا جے ایتھے چھوٹے ویر دیاں کتاباں پئیاں جے امی یہ سارا سامان پھر میں تھاں تھاں ہی رکھیا نا اے چابیاں پوری دنیا دیاں تیاں چابیاں دین لگیاں اوکھیاں ہوئیاں نے شبیر دی تی چابیاں لین لگے اوکھی جیڑی بی بی آ کے سگرا دے ہاتھ چابی رکھ دی سی اے چاچے دے کمرے دے چابی آ کوئی آندی سی ویر دے کمرے دے چابی آ کسے آ کے بابے دے کمرے دے چابی آ رو رو کے بی بی آندی سی لے جاؤ میں کوئی بچڑ ہے میرے عزیز دوستو میں صرف ایک گل کرنا یار پرانے زمانے چ کچھ حیثر روایتاں بریاں بھی ہیں سن کچھ روایتاں اچھیاں بھی ہیں سن وہ اچھیاں روایتاں تے کم سے کم یاد رکھنا چاہیے اے نوجوانوں جدو حال نہیں سن ہوندے شادیاں پنڈاں چوندیاں نا ادو ڈولی تے پا کے نا ڈولی وچ پا کے تے ویر چک کے کھڑدے سن تھوڑی دیر تک اگوں کہار کھڑدے سن ویر ڈولی کندھا دیندے سن او دا مطلب صرف یہ ہوندا سی کہ لوگو اے مرضی نال نہیں چلی اسی آپ بیٹھا ایک بڑی اچھی روایت سی کہ ویر اپنے منڈے تے چاڑن تے خدا دی قسم بی بیاں دیاں سن ڈولی کھا دیئے جنازہ پہ آ جاندہ ہے اس واسطے کہ پھر نے پرتنا نہیں کسے دے کرو جنازہ ایدہ اٹھنا وہ ڈولی باہر رکھ دے سن لوگ ایک واری جا کے تے سارے پنڈ دے بڑے بڑے لوگ پاہمیں کسے صدیہ ہوندہ سی یا نہیں امیر لوگ نمبردار لوگ پنڈ دے چودری لوگ وہ آندے سن پاہمیں عیسائی دی بیٹی ہے یا مسلمان دی بیٹی ہے لوگ آندے سن یار تو ایتھے کام کرو تو میں ذرا پیار دے آؤں پیار دیر سارا پنڈ ہوندہ سی بابا جی تو شیخوپور دے علاقے جو میں نے بی بی ملی دسکے دے کول دا پنڈ آدم کے چیمہ وہ میں نے جانتا سا انہوں کو میں مجلساں پڑھتا سا وہ دو بجی مجلس کراندے سن بہت مشکل نا میں انہوں کو پڑھتا رہے تے وہ میں نے اتھے ملی میں کہ اماں کدھر آئیں کہنے لگی شیخوپور دے علاقے کہنے لگی میرے پیکے نے میں پران ملی ہوں سکا پرا ہے کوئی بہن سکا ہے کوئی کلی میں تیسا چھوٹے ہوں دے ماں پہ فوت ہو گیا اینا نمبر داران دے کار چاہو دیاں دے کار میں پڑھ لی اتھے میں کام شام کرتا اتھے پل دی تو انہیں میری شادی کی تھی میں پھر وہ سکا پھر میرا اتھے کوئی بھی نہیں ادوں دا ہی کوئی نہیں جدن میری ڈولی اٹھن لگی سی نا ادن وڈے چودھری نے آ کے میرے سر تے ہاتھ رکھیا تے آندا سی اے نہ سمجھی میرا پیکا کوئی آئے اے نہ سمجھی کہ میرا پیکا کوئی نہیں آج سارا پنڈ تیرا پیکا ہے میرے پتر پتیجے تیرے پتر پتیجے نے میرے پرا تیرے پرا نے جدوں تیرا دل کرے وڈی تے آئیں چھوٹی تے آئیں اور سکا میں ماڑے کر دی تیزاں ایڈا سوکھا کوئی بھی نہیں جڈی سوکھی میں ہوں تے باہر کھلو کے میں نے چودھری آکھیا سی تو پنڈ دی تھی ہے پنڈ دی تے جدوں تیرا دل کردہ جدوں اے تیرا اپنا پنڈ ہے اے کدی نہ سوچی کہ میرا اتھے اپنا کوئی نہیں قرآن میرے سامنے لگیاں نے رسول دیا تیاں مڑ مڑ کے بیٹھن کوئی چار بندے مدینہ نکل کے شبیر نو آکھن تو اڈے نان کے بھی اتھے نے تو اڈے داد کے بھی اتھے نے جدوں دل کردہ آئی آنسو آ گیا ایک جملہ ہو
میں تھوڑا جا لیٹ ہو گیا لیکن ایک لمحے واسطے ایک گل صرف کرنا چاہنا وہ کہ یاد کرو پرانے بندے تے انہاں بچیاں نو گل سنائی وہ ڈولی وچ بہندی سی یا کار وچ پھر کاراں آ گئی وہ دے کول آ کے ڈولی چ ساریاں بھیناں ملدیاں سن پھپھی دیاں بیٹیاں مامے دے پتر ساریاں محلے دیاں سہیلیاں ساریاں ملدیاں اور رو رو کے بیچاری ایک ایک تے گل لگ کے روندی خدا دی مینوں قسم تے پھر کوئی بچوں بزرگ بی بی آندی سی چلو گرمی بڑی ہے بس کرو رو رو کی اور راگ ہو گیا ہن پیو نو پیار دین دیو پیو نو پیار اے پیو تو بچھڑی ہوندی سی کوئی 10 کو سال دی 8-9 سال دیاں تیاں پیو دی چوڑی چ اٹھ کے ماں دے پیچھے لکنا شروع ہو جاندیاں وہ پھر جڑیاں روز پیو اگے شکایتاں کردیاں نا ماں دیاں وہ پھر ماں نو آندیاں نے ابو نو آکھ میں کپڑے لینے نے ابو نو آکھ میں شوز لینے نے ابو نو آکھ میں چوڑی وہ آندی ہے تو تے آپ میریاں شکایتاں کردی سیں ہن پیو کولوں منگ لے وہ آندی ہے مینوں ہن ابو کولوں شرم آوندا ہے 8-9 سالاں دی چوڑی چوں نکلی جدن ڈولی چ بہندی ہے نا جی ادھر نہیں کسے کولوں پوچھدی میں سینے نال لگا کہ نہ لگا اے میرا ایک دل دا درد ہے جو میں واضح کر لگا جڑے پرانے بندے نے وہ میرے نال تعاون کرنا ایتھے تی سر رکھدی سی کسے زمانے تے نوجوان پیو دیاں پیراں تھلے زمین نکل جاندی سی کدوں جدوں ایتھے سر رکھ کے رو کے آندی سی کوئی بولیا معاف کری کوئی زندگی تے چھوٹی موٹی گل ایسی ہوئی ہوئے تے مینوں معاف کری میرا جنازہ کسے دے گھروں اٹھنا ہی اور نال لا کے آندا سی میں تے اگے ہی مکا ہوں ایک دی گل میرے نال نہ کر میری لاڈلی بیٹی تینوں میں نبی دی سنت تے ٹور رہا تو بطول دی سنت تے اگلے گھر ٹور جا گھر تیرا وہی ہے جتھے اسی تینوں پہ ٹورنے ہاں دوری کوئی نہیں کالو ولیمہ کرن گے میں بھی آواں گا تیرے تریوے بھرا بھی آن گے تیرا چھوٹا ویر نہ آ سکیا او دے پیپر نے او کسے دن پھر آ جائے گا تے اوتھے ہی رک کے آندی سی پچھلے ٹائم آ جائے چھوٹے تو بغیر میرا دل نہیں لگتا انہوں ضرور نہ لے کے آئے جے تریوے مامے بھی آن گے سارے تیرے ویر بھی آن گے تیرے دووے چاچے بھی آن گے روندے اسی تاواں جس تینوں پیو نال لا کے آکھے کل سارے آواں گے چپ تے او نہیں کر دی 10 محرم سی دوپہر دا ویڑا سی آخری ویڑے پیو سینے نال لا کے پیاندا سی کل نہ اکبر ہونے کل نہ چاچا عباس ہونے کل نہ میں ہونے ویر تیرا پردیسی تے کہتی ہونے سجاد تے بہتیاں فرمائشہ نہ کری میرے سینے دا تویز تے رو کے بی بی نے نال لگ کے فرمایا بابا تُسی فرمائشہ آندے ہو میں کفن بھی نہیں منگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ